بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ان انگلش۔ آج کا ہمارا چیپٹر نمبر ہے 7 اور صفحہ نمبر ہے 17، واز اور ور۔ ان کا استعمال انگلش میں ماضی کے 2 طرح کے جملوں میں ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ میں اور دوسرا جملہ فعلیہ میں۔ وہ جملے جن میں سبجیکٹ مبتدا کچھ کام نہیں کرتا بلکہ اس کے متعلق کچھ خبر یا اس کی کوئی حالت بتاتی ہے، ان کو اردو میں جملہ اسمیہ اور انگلش میں سمپل سینٹنس کہتے ہیں یا نان ایکشن سینٹنس کہتے ہیں۔ جیسے زید بیمار تھا، اس جملے میں زید کوئی کام نہیں کر رہا بلکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ بیمار تھا۔ ایسے ہی جملے انگلش میں سمپل سینٹنس کہلاتے ہیں، اور اس کی ماضی کی شکل یعنی جملہ اسمیہ ماضیہ میں واز اور ور کا استعمال 4 شکلوں میں ہوتا ہے، اور 4 شکلیں صفحہ نمبر 18 میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ صفحہ نمبر 18، 4 شکلوں کی تفصیل۔ جملہ اسمیہ کی 4 شکلیں بنیں گی۔ پہلی شکل افرمیٹو یعنی مثبت جملے، نیگیٹو یعنی منفی جملے، جس جملے میں منفی کا معنی پایا جائے گا اس کو کیا کہیں گے؟ نیگیٹو۔ انٹروگیٹو یعنی سوالیہ جملے، انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو یعنی منفی سوالیہ جملے۔ یہ 4 شکلیں بنیں گی جملہ اسمیہ کی، جملہ اسمیہ خبریہ کی۔ سب سے پہلے افرمیٹو یعنی مثبت جملے، اس کا فارمولہ نیچے درج ہے۔ ان فارمولز کو آپ نے اپنے پاس کاپی کے اندر لازماً محفوظ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا فارمولہ جملہ اسمیہ خبریہ کا اور افرمیٹو۔ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد واز یا ور، اور اس کے بعد کمپلیمنٹ، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ کو یہاں مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، اور آخر میں جو کمپلیمنٹ ہے اس کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ نیچے مثال سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ زید واز سک یعنی زید بیمار تھا، یعنی یہ جو خبر دی جا رہی ہے یہ اس بات میں دی جا رہی ہے کہ زید کیا تھا؟ بیمار تھا۔ اب یہاں زید سبجیکٹ ہے کہ زید کیا تھا؟ بیمار تھا۔ اب یہاں زید سبجیکٹ ہے، واز کیوں آیا؟ اس لیے کہ زید کیا ہے؟ واحد ہے، واحد اسم ہے، اور اس کے بعد سک یعنی خبر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور اس کو کمپلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زید واز سک یعنی زید بیمار تھا۔ صفحہ نمبر 19، افرمیٹو کی چند مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان مثالوں کو اپنے پاس لکھیں بھی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو فارمولہ ہم نے پیچھے لکھ کر دیا تھا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یو ور رائٹ۔ اب یہاں پر جو یو ہے یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، یعنی سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ور ماضی کا معنی پیدا کرنے کے لیے یو کے ساتھ کیا تھا؟ ہمیشہ ور آئے گا۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے نوٹ کے اندر بھی پڑھا تھا کہ یو اگرچہ سامنے والا واحد ہو تب بھی کیا استعمال ہوگا؟ ور استعمال ہوگا۔ اگر 2-3 بندے ہوں تب بھی ور استعمال ہوگا یو کے ساتھ۔ یو ور رائٹ، تم صحیح تھے۔ یو تم، ور تھے، رائٹ صحیح، ٹھیک ہے۔ یو ور رائٹ، تم صحیح تھے۔ اب دوسری مثال، آئی واز رانگ۔ اب جو آئی ہے یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ۔ فارمولے کے مطابق واز ماضی کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اور رانگ کمپلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئی واز رانگ، میں کیا تھا؟ غلط تھا، یعنی اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ میں
فلانے معاملے میں کیا تھا، غلط تھا۔ تیسری مثال زید اینڈ عمر۔ اب اینڈ کا جو جملہ ہے یہ زید اور عمر کو کیا کر رہا ہے، آپس میں ملا رہا ہے، دو اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ زید اینڈ عمر ور سیٹ، پیچھے دو اسم میں جمع ہے تو کیا آئے گا، ور آئے گا، اور آخر میں سیٹ، لفظ سیٹ اس کا معنی ہے غمگین، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا بنا، زید اور عمر غمگین تھے۔ سیٹ یہاں پر کیا چیز ہے، خبر ہے، یعنی زید اور عمر کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ غمگین تھے، پریشان تھے۔ چوتھی مثال ہی واز انوسینٹ۔ ہی یہاں پر کیا ہے، سبجیکٹ، واز جملہ ماضی کا معنی پیدا کرنے کے لیے واز آیا، ٹھیک ہے۔ انوسینٹ معصوم، تو ہی کیا ہے، واحد غیب ہے، تو اس لیے کیا آیا، واز کیا آتا ہے، غیب کے لیے آتا ہے جو واحد ہو، ٹھیک ہے۔ انوسینٹ خبریہ، یعنی خبر دے رہا ہے کہ وہ کیا ہے، معصوم تھا۔ ہی واز انوسینٹ، وہ معصوم تھا۔ آخری مثال رہ گئی ہے خالد واز ہنگری۔ اس کو آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ خالد کیا چیز ہے، واز کیا ہے، ہنگری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ہمیں کمنٹ کے اندر بھی بتا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 20 شی واز بیوٹیفل، وہ خوبصورت تھی۔ شی کا کیا معنی ہے، وہ، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لڑکی کے لیے، اور ہی جو نیچے لکھا ہے یہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شی واز بیوٹیفل، وہ خوبصورت تھی۔ شی یہاں پر کیا ہے، مبتدا، سبجیکٹ، واز ماضی کا معنی پیدا کرنے کے لیے، بیوٹیفل خوبصورت تھی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بنے گا، کمپلیمنٹ، خبر۔ شی واز بیوٹیفل، وہ خوبصورت تھی۔ دوسری مثال ہی واز شی، یہ کیا ہے، سبجیکٹ، واز ماضی کا معنی پیدا کرنے کے لیے، شی شرمیلا، ہی واز شی، وہ شرمیلا تھا۔ ہی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس لیے آخر میں کیا آ رہا ہے، تھا۔ شی مؤنث کے لیے، تو اوپر والے مثال میں جو آخر میں لفظ آیا وہ کیا تھا، تھی۔ تو ہی یہاں پر کیا ہوا، سبجیکٹ، شی کیا بنا، کمپلیمنٹ، ہی واز شی، وہ شرمیلا تھا۔ تیسری مثال شی واز گرل، شی مؤنث کے لیے، سبجیکٹ، واز ماضی کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اور گرل کیا بنے گا یہاں، کمپلیمنٹ، خبر کیا دی جا رہی ہے، وہ ایک لڑکی تھی، ٹھیک ہے۔ چوتھی مثال دس واز بروکن، یہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے، سبجیکٹ، واز ماضی کا معنی پیدا کرنے کے لیے، بروکن کمپلیمنٹ، یہ ٹوٹا ہوا تھا۔ امید ہے ان مثالوں کے ساتھ آپ کو جملہ اسمیہ افرمیٹو کی سمجھ آ چکی ہوگی۔